والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آج کی یہ عظیم الشان برکتوں والی رحمتوں والی فضیلتوں والی اور عظمتوں والی رات شب برات، جس کا نام ہی چھٹکارے کی رات یا نجات پانے کی رات ہے۔ برات کا معنی ہے نجات حاصل کرنا، یعنی جہنم سے نجات پانے کی یہ رات ہے شب برات۔ قرآن و حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس رات کی اہمیت بتلائی گئی۔ چنانچہ سورۃ الدخان 25واں پارہ، اس کی ایک آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت اس شب برات کی رات کے بارے میں اس سے مراد ہے، دوسرا قول لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیتے ہیں، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے اس رات میں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے اگلے سال کے لیے، کہ کس نے روزی کس کو کتنی تقسیم کرنی ہے، کس نے دوسرے کو بندوں میں سے کسی کو اولاد دینی ہے، کس نے ان کی روح قبض کرنی ہے، کس نے ان کے لیے کوئی مصیبتیں جو ہیں وہ لانی ہے۔ یہ مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں رب نے جو لگائی ہوئی ہیں، یہ فرشتوں میں یہ کام بانٹ دیے جاتے ہیں اگلے سال کے لیے۔ گویا کہ قرآن کی روح سے یہ رات جو آج کی رات ہے بڑی ہی نازک رات ہے، کوئی نہیں جانتا کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے، اس لیے اس رات کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جو قسمت پر اپنا تصرف رکھتا ہے یا جس کے بس میں قسمت لکھانا یا لکھوانا ہے، اس مالک کو راضی کرتے ہوئے اس رات کو گزارا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شب برات کی رات تھی، شعبان المعظم کی 15ویں رات، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، امہات المومنین ان کے حجرے ساتھ ساتھ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، جو حصہ اب مسجد میں آ چکا ہے، جہاں پہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے، اور ساتھ ساتھ دیگر امہات المومنین کے حجرے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان امہات المومنین کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی کہ ہفتے والے دن فلاں ام المومنین کو اپنے شرف سے فیض یاد کرنا ہے، اتوار کا دن آئے گا تو فلاں کے گھر میں جو ہے وہ ان کو صحبت سے مستفیض کرنا ہے، پیر شریف کا دن آئے گا تو فلاں کے گھر میں فلاں کے حجرے میں، یوں سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ اس رات جو شب برات کی رات تھی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی باری تھی۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہاں پہ استراحت آرام فرما رہے تھے۔ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ آدھی رات کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور اپنے مبارک بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال سا پیدا ہوا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کسی ام المومنین کے گھر میں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے بستر سے اٹھی، حضور کو ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، بقیع کا جو قبرستان ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ کرے کہ رب تعالیٰ آج کی رات میں ان سب کے مقدر میں بھی وہاں کی حاضری لکھے، جو گئے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں گئے ان کے لیے بھی رب تعالیٰ ہمارے مقدر
مکے اور مدینے کی بات اب حاصل لکھے کہ ہم جا کے پھر حضور کی خدمت میں بھی سلام عرض کر سکیں، اہل بقیع کو بھی سلام پیش کر سکیں۔ بہرحال اس وقت جو مسجد نبوی شریف کی وہاں پہ لوکیشن ہے، اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین یہ بقیع کے قبرستان کی طرف ہے، اور اس طرف سے جو دروازہ کھلتا ہے مواجہہ شریف کی طرف، وہ جنت البقیع کی طرف سے جو دروازہ ہے پہلے ادھر سے حاضری کے لیے مسلمان داخل ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی مزار پر جانے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ صاحب مزار کے جس طرف پاؤں ہوں اس طرف سے داخل ہوا جائے، اور اس کے چہرے کے سامنے تقریباً تھوڑے سے قبر سے فاصلے پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ سلام عرض کیا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، دعا کی جائے۔ یہ مزار پر حاضری کا بھی طریقہ ہے۔ باقی مزارات کو چومنا یا ہاتھ لگانا، ہمارا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اس سے بچا جائے، تاکہ ایک تو عوام کے ذہن میں کوئی غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی شان کچھ جدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھ جن سے ہم طرح طرح کے گناہ بھی کرتے ہیں، ان ہاتھوں سے ان مقدس ہستیوں کی قبروں کو چھونا یہ بھی گویا کہ ہمارے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، دل میں یہ تمنا ہوتی ہے بعض کہ میں سنہری جالیوں کو چھو لوں، سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں۔ بعض لوگ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ادب کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے، یاد رکھیے کہ سنہری جالیوں کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ کیوں کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گویا کے گھر کی دیوار ہے، وہ عرشوں پہ سیر کرنے والے رب کے محبوب، ان کی گویا کہ وہ گھر کی دیوار ہے، وہ جو سنہری جالیاں ہیں۔ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو چھوئیں، یہ گناہ گار ہاتھ ہیں۔ ان جالیوں کی شان بہت بلند ہے، دور سے ہی برکتیں لینی چاہیے۔ بہرحال اس وقت وہاں پہ جنت البقیع جو قبرستان ہے، یہ بھی کیونکہ قریب ہی تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کی طرف چلی گئی۔ جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں، اور حضور آپ نے مصلی بچھایا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے، آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف توجہ فرمائی۔ حضور مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ خیال گزرا تھا کہ میں تیرے کوئی حق تلفی کروں گا؟ یعنی آج تیری باری تھی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور ام المومنین کے حجرے میں چلا جاؤں گا؟ کیا تیرے دل میں یہ خیال گزرا تھا؟ اللہ اکبر! وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اتنا غیبوں کا علم بھی جاننے والے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نیند سے بیدار ہو رہی ہیں، ان کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ بہرحال جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ام المومنین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں نے سوچا کہ شاید آپ ام المومنین میں سے کسی اور کے گھر میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی یہ رات جو شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، شب برات کی رات تھی، حضور نے فرمایا عائشہ آج کی یہ جو رات ہے یہ کوئی معمولی رات نہیں، یہ آج کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ آسمان دنیا پر رب تجلی فرماتا ہے، اس کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی آج کی رات میں مغفرت مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی آج کی رات میں رب سے سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی رب تعالیٰ اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب یہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے جو قبیلے تھے ان میں یہ بہت زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ، کتنا زیادہ یہ رب جانے یا اس کے محبوب جانے کہ کتنے زیادہ، ایک بکری کے بال انگنت ہوتے ہیں، پورے قبیلے کی جتنی بکریاں، سینکڑوں بکریوں کے بال وہ کتنے ہوں گے، ان کے برابر بھی نہیں۔
بلکہ فرمایا ان سے بھی زیادہ گناہگاروں کی رب بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنی اللہ کی رحمتیں اس رات میں جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں نوافل ادا کرنا، شب بیداری کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر اذکار کرنا، اجتماع ذکر و نات میں شریک ہونا، علم دین کی مجلس میں بیٹھنا، یہ کتنی فضیلت والے کام ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ ایک بار تشریف لیے جا رہے تھے، ایک پہاڑی راستے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک پہاڑ کے پاس ایک بڑا سفید رنگ کا نورانی پتھر نظر آیا۔ آپ اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ پتھر دوسروں سے الگ ہی نظر آ رہا ہے، اس کی نورانیت کا عالم کچھ اور ہی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے نبی اللہ علیہ السلام، کیا اس پتھر سے بھی عجیب چیز آپ کو نہ دکھائے؟ آپ نے اس کی مولا اس سے عجیب شے اور کیا ہوگی، مجھے ضرور دکھائی جائے۔ حکم ہوا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یکا یک وہ پتھر پھٹا، اس کے اندر سے ایک بزرگ نورانی چہرے والے نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا، سبز رنگ کا ایک ڈنڈا، ایک چھڑی یہ پکڑی ہوئی تھی۔ اور یہ بزرگ نورانی چہرے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ پتھر کے اندر اللہ کی قدرت ہے کہ یہ بندہ موجود ہے اور زندہ سلامت ہے، پتہ نہیں کب سے ہے۔ ان سے سلام دعا ہوئی، تعارف ہوا، ان سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کب سے اس پتھر کے اندر ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 400 سال مجھے ہو چکے ہیں اس پتھر کے اندر ہی موجود ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی خوراک کی کیا کیفیت ہے، کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے پتھر کے اندر اشارہ کیا کہ وہ دیکھیں پتھر کے اندر ایک جیسے انگور ہوتے ہیں، انگوروں کی طرح کی ایک بیل اس پتھر کے اندر نظر آئی۔ وہ بزرگ بتانے لگے کہ یہ جو انگوروں کی بیل ہے، اس سے رب تعالیٰ مجھے رزق عطا فرماتا ہے، میں اس سے کھاتا پیتا ہوں، مجھے بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا اس کے اندر کام کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ 400 سال سے دن رات گزر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک و مولا، یہ بندہ اتنے مقدر والا، اتنے نصیب والا، اتنا نیک آدمی، اتنا تیرا پارسا بندہ، اتنا مقبول تیرا بندہ، جس کو 400 سال ہو چکے ہیں تیری ہی عبادت کرتا جا رہا ہے، نہ دن کا احساس ہے نہ رات کا احساس ہے، ایک گھڑی بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہو رہا۔ مولا یہ اتنا تیرا نیک بندہ، تو اس سے کتنا راضی ہوگا؟ اے اللہ، اس بندے سے نیک اور کوئی شاید دنیا میں کوئی موجود نہ ہو، شاید اس سے بڑھ کر تیرا پارسا کوئی بندہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو جب یہ ارشاد فرمایا، یہ عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، عیسیٰ علیہ السلام میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے آپ کا کوئی گناہگار امتی جب شب برات کی رات آئے، اس رات میں اگر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو عیسیٰ علیہ السلام وہ میرے محبوب کا امتی میرے نزدیک اس 400 سال کی عبادت کرنے والے سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے آج کی یہ رات کیسی فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لینا، وہ اس بنی اسرائیل کے 400 سال کے عبادت کرنے والے عبادت گزار کی عبادت سے زیادہ مقام رکھتا ہے رب کے ہاں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے امتی شب برات کی رات کو میری بارگاہ میں قیام کیا کریں، نوافل پڑھا کریں، سجدے کیا کریں، اس رات میں اللہ اللہ کیا کریں، اس رات میں تلاوت قرآن کریں، اس رات میں اپنے رب کی یاد میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس حکایت کے ذریعے ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آج کی اس رات کو اس کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں، جن سے ہو سکے وہ اس رات کی شب بیداری کریں، اللہ کی یاد میں رات کو گزاریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اجتماع میں شرکت کر لیں۔ آج کی رات میں ویسے تو کوئی بھی نوافل پڑھے، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 رکعات کا اتنا مقام ہے، لیکن کچھ نوافل جو بعض موقعوں کے ساتھ مخصوص بھی ہوتے ہیں، ان کے خاص فضائل بھی ہوتے ہیں۔ اسی گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں چند نوافل کا میں نے ذکر بھی کیا۔ مثلا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ میں نے شب برات کی رات حضور کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 14 رکعتیں نفل پڑھی، اور وہ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 14 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، 14 بار سورہ اخلاص کی،
پھر 14 بار سورہ فلق کی، پھر 14 بار سورہ ناس کی، الحمد شریف بھی 14 بار، پھر قل هو اللہ احد یہ سورت 14 بار، پھر قل اعوذ برب الفلق یہ پوری سورت 14 بار، پھر قل اعوذ برب الناس یہ سورت بھی 14 مرتبہ۔ اس کے بعد ایک بار سرکار نے آیت الکرسی پڑھی، اور پھر ایک بار سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیات سورہ توبہ کی آخری دونوں آیتیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نوافل آپ نے شب برات کو پڑھے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ہم پڑھیں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو اس طرح یہ نوافل پڑھے جیسے میں نے پڑھے ہیں، رب تعالیٰ اس کو 20 مقبول حجوں کا ثواب اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ہو سکے تو آج کی رات میں یہ 14 نفل بھی پڑھ لیجیے۔ نفل عام طریقے سے جیسے پڑھنے ہیں 2 کر کے، اس کے بعد 14 بار یہ چاروں صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک بار آیت الکرسی، ایک بار یہ سورہ توبہ کی آخری دونوں آیتیں، اس طرح یہ پڑھ کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے مرحومین کے حق میں دعا کیجیے، جن کو اللہ زیادہ توفیق دے وہ زیادہ نوافل بھی پڑھیں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ جو اس شب برات کو 100 نفل پڑھے، 2 کر کے 100 نفل جو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس میں سے 30 فرشتے آ کر اس کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اے نفل پڑھنے والے تجھے مبارک ہو، تیرے لیے جنت لکھ دی گئی ہے۔ اے نوافل ادا کرنے والے تجھے خوشخبری ہو، رب تجھ سے راضی ہو کے تیرے لیے رب نے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ 30 فرشتے جو ان میں سے ہیں وہ اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے نوافل ادا کرنے والے تجھے مبارک ہو، آج کی رات میں جب رب تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے تو تیرے لیے بھی جہنم سے آزادی لکھ دی گئی ہے۔ باقی جو 30 فرشتے ہیں وہ اس شخص کو دنیاوی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، آنے والی مصیبتیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ 90 فرشتے اور باقی جو 10 فرشتے ہیں یہ اس نوافل پڑھنے والے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح جسے توفیق ملے وہ یہ 100 نوافل ادا کر لے۔ یوں ہی صلاۃ التسبیح، جن کو توفیق ہو وہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التوبہ کے نام سے نفل پڑھے جاتے ہیں، عام نفل جیسے پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نفل پڑھیں، نیت یہ کر لیں کہ میں یہ صلاۃ التوبہ، توبہ کی نیت سے یہ نفل پڑھ رہا ہوں۔ آج کی رات ویسے بھی توبہ کی رات ہے تو یوں صلاۃ التوبہ کے نام سے نوافل 2 4 6 جتنے پڑھ سکیں وہ نوافل ادا کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ بھی کریں اور رب سے معافی مانگ کے اپنے لیے عافیتوں کا سوال کریں۔ تو آج کی اس رات میں جب کہ نامہ اعمال، پچھلے نامہ اعمال وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، اگلے سال کے لیے نامہ اعمال وہ صحیفے یہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے سپرد کیے جا رہے ہیں، تو اپنے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے عافیتوں اور بھلائیوں کا سوال کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اس کو یاد کرتے ہوئے اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، نوافل کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اسی طرح جو اتنا مشقت برداشت نہ کر سکتے ہیں وہ تسبیح لے کے ہی بیٹھ جائیں، درود پاک ہی پڑھتے رہیں، پھر بھی یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، لیکن اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ موقع بار بار زندگی میں نہیں ملتے، پتہ نہیں آئندہ سال کے لیے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا ہے۔ آج کی رات میں ہی یہ فیصلہ ہوگا کس نے اگلی شب برات تک زندہ رہنا ہے اور کس نے اگلی شب برات تک کس کا انتقال ہو جانا ہے۔ پتہ نہیں میرے اور آپ کے لیے کیا لکھ دیا جائے، کون جانتا ہے اگلی شب برات کس کو دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی یاد میں اس کو گزاریں، اور آج جب کہ نامہ اعمال تبدیل ہو تو ساتھ ہی ساتھ یہ نیت کر لیں کہ اگلے اس نئے نامہ اعمال میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں لکھوانی۔ آج کی رات اپنے مالک سے ایسی پکی سچی صلح کر لیں، اس کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو جائیں کہ بس یہ اگلا سال سارا یہ میں نے 5 وقت کی نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن روزانہ کیا کرنی ہے، درود پاک روزانہ پڑھا کرنا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس رات کو گزاریں، رب سے دعائیں کریں، اور واقعی ان نیتوں پر عمل کی نیت جو ہے یہ بھی ارادہ ہونا چاہیے، خالی یہ نہیں کہ زبانی کلامی، دل سے ارادہ ہو کہ واقعی میں نے اس طرح کی اس رات کو گزارنا ہے۔ جن کو توفیق ہو صبح کا روزہ بھی رکھنے کی کوشش کر لیں، یعنی صبح کا جو کل کا دن ہے یہ جو کہہ لیں کہ ہمارے اگلے سال کے نامہ اعمال کا پہلا دن ہوگا، اس میں فرشتوں نے لکھنا ہے کہ یہ پہلے دن اس نے کیا کیا کیا، اور اس پہلے دن میں ہی ہمارا روزہ لکھا ہو۔ وہ انگلش کا ایک مقولہ ہے نا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، کہ جب بندہ کسی سے ملتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے، پہلا جو اس کا تاثر ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں ذہن بن جاتا ہے۔
تو فرشتے جب ہمارے نامہ اعمال میں پہلے دن ہی نیکیاں لکھیں، روزے کی نیکی لکھ دی ہے، نماز کی نیکی لکھ دی ہے، تلاوت کی نیکی لکھ دی ہے، تو گویا کہ یہ ہمارے اگلے سال کے نامہ اعمال کے لیے یہ ہمارا اچھا امپریشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں ہی رب تعالیٰ سارا سال نیکیوں کی توفیق بھی دیتا رہے، رب راضی ہو جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مہینے میں ویسے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے حضور شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کیونکہ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہو سکے تو کل کا روزہ بھی رکھیں، آج ہی رات بھی شب داری کریں، اور اگلا پورا سال اللہ سے معافی مانگ کے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پختہ ارادہ اور اس سے وعدہ کر لیں کہ میں نے پورا سال انشاءاللہ اس رب کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ رب تعالیٰ آج کی اس رات کو ہم سب کے لیے واقعی برکتوں اور عظمتوں اور فضیلتوں کا ذریعہ بنائے۔ جن خوش نصیبوں کو بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو رب بخش رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان میں شامل فرمائے، اور آج جو تقدیر سال بھر کے لیے لکھی جا رہی ہو، فرشتوں کے سپرد کی جا رہی ہو، رب تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیتیں بھلائیاں لکھے، اور فرشتوں کے ذمے ہم سب کے لیے آسانیاں، برکتیں اور اس کی عنایتیں اور رحمتیں ہی ہمارے لیے سپرد کی جائیں۔ آمین۔